من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات. شکراً للہ. تاسوعہ آ گیا اور ہم اس توسل افضل العبادہ میں مصروف ہیں. تسعہ سے تاسوعہ کہتے ہیں عربی زبان میں. تسعہ یعنی 9، تاسوعہ یعنی 9 محرم. اور ہماری سیدہ کے نام بھی 9 ہے نا. لفاطمۃ 9 اسماء عند اللہ. آسمان میں نہیں، دوسری ہستیوں کے پاس نہیں، ملکوت میں نہیں، عند اللہ. لفاطمۃ الزہرا 9 اسماء عند اللہ. اللہ کے پاس 9 نیمز ہیں، اور انہی 9 نمبر میں اتنا ہمارے لیے رمز و حکمت موجود ہے. میں صرف ایک حدیث ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں. انشاءاللہ 12 محرم کو، آج کے بعد کل اور پرسوں نہیں، 12 محرم کو 12 کو امام کا سیوم یہاں ہوگا، اور کچھ بہت اچھی نئی باتیں انشاءاللہ خدا نے زندگی دی تو ہم شیئر کریں گے آپس میں. اب آج میرا دل چاہ رہا ہے اس حدیث کو میں اپنی ماؤں کے لیے بتاؤں، بہنوں کے لیے بتاؤں کہ حدیث کیجئے اذا بلغ المسلم الى 40 سنہ. جب ایک مسلمان عبادت کرتے 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 40 ایئرز کا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم آمنہ اللہ من البلاء. پروردگار عالم اس کو ایک امن، پیس، ایک عجیب سی اس کی پروٹیکشن کرتا ہے. جو 40 سال کے ہیں وہ ذرا خوشی خوشی سے سن رہے ہوں گے کہ اچھا ہمیں کیا ملنے والا ہے. ایک خاص اللہ کی طرف سے. اللہ کہتے ہیں 40 سال اس نے عبادت کی ہے، 40 سال اپنی زبان کو لگام دیا ہے، دل کو پاک رکھا ہے اور میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کی ہے، بیدار زندگی گزاری ہے. من بلغ المسلم الى 40 سنہ آمنہ اللہ من البلایا. ایک امن والی زندگی. وَإِذَا بَلَغَ الْمُسْلِمْ إِلَىٰ 50، جب وہ 50 کی طرف آتا ہے، 50 سال کا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے پروردگار عالم؟ اس کے اعمال کو قبول کرنے میں اور اس کے ساتھ حساب کتاب کرنے میں آسانی کرتا ہے کہ 50 ایئرز یعنی پورا نصف ہم کہتے ہیں نا ہاف سینچری گزار لی ہے میری عبادت میں، تو میں اب اس کے ساتھ ایزی ڈیلنگ کروں گا. وَإِذَا بَلَغَ إِلَىٰ 60، جب وہ 60s میں چلا جاتا ہے
تو لین اللہ قلبہ للانابہ، پروردگار عالم اس کے دل کو نرم سے نرم تر کرتا ہے توبہ کے لیے، گریہ کے لیے، اللہ سے عشق و محبت کے لیے۔ وَإِذَا بَلَغَ إِلَىٰ 70، لیکن جیسے ہی وہ 70 تک پہنچتا ہے، 70 سال اس نے اللہ کی عبادت میں گزارے، تو احبہ اللہ واحبہ اہل السماء، اللہ کہتا ہے میری محبت اس کے ساتھ اور زیادہ، اور اہل سما والے بھی، آسمان والے بھی اس کو اور چاہنے لگتے ہیں، کیونکہ 70 سال سے وہ اعمال بھیج رہا ہے، اعمال جا رہے ہیں، اب آسمان والے اس کو بہت پہچاننے لگ گئے ہیں، بہت فرشتے اس کے دوست بن گئے ہیں، تو احبہ اللہ واحبہ اہل السماء۔ مزہ آتا ہے نا اب ایج بڑھے، یہ دنیا والے تو کہتے ہیں ہائے بھاگو بڑا نہیں ہونا، جوان رہنا، ہے رنکلز نہ آئے، کہتے ہیں زمین کی طرف ہماری اسکن لٹک رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اوپر، اس کے اپوزٹ نیچے نہیں جاؤ اوپر۔ لیکن یہ حدیث سننے کے بعد کہتا ہے آہ کیا زندگی ہے، زندگی ہو تو ایسی کتنی خوبصورت کہ میں 40 سال اللہ کی بندگی کروں، یا اللہ مجھے 50 سال ملے اور میں وہ والا لیول بھی حاصل کروں، 60 کی ہو جاؤ میرا دل اور نرم ہو جائے، 70 کی ہو جاؤ، اللہ مجھ سے اور حب کا رابطہ بڑھتا چلا جائے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْمُسْلِمِ إِلَىٰ 80 و 90 80 90، بار الہ ہماری ماؤں کو بہنوں کو طول عمر عنایت فرما، صحت عافیت شکر اور ذکر قلبی سے مملوء عنایت ہو، یہ بندگی والی زندگی۔ سو جب کوئی 70 کے بعد 80 کو ٹچ کرتا ہے تو ایک عجیب آواز آتی ہے کہ ھذا اسیر اللہ فی الارض، یہ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمیں اہل بیت کے در کا اسیر بننا ہے، اسیر محبت اہل بیت، مسکین در اہل بیت ہم بنے، کیونکہ اہل بیت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، وہ اطعام کر رہے ہیں۔ میں ابھی آ رہی تھی، میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا واو لک ایٹ اثنا عشری، دیکھو امام حسین کے چاہنے والے کتنے پیسفل ہیں، کتنے آرام سے صاف۔ دیکھیں اپنا کوئی مر جائے تو ہم کتنے کالے کپڑے پہنتے، اتنا فخر محسوس کرتا ہے نا انسان اپنے لباس پر۔ خدا کی قسم قیامت کے دن یہ جو آپ کے کالے کپڑے نا سب یہ گواہی دیں گے آپ کے حق میں، یہ سب سے حسین ہوں گے، یہ سب سے نورانی ہوں گے، یہ سب سے زیادہ آپ کو منور کریں گے۔ کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا نورانی لگتا ہے۔ تو یہ حی ہونے کی علامت ہے، اس سے زیادہ حیات اور کیا چاہیے؟ کس کو زندہ کہتے ہیں؟ زندہ وہی ہے جو ابھی بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ملا رہا ہے، وہ ہمارا آقا ابا عبداللہ الحسین ہے، جس کی وجہ سے ہم دیتے بھی ہیں، ہم ملتے بھی ہیں۔ محمد وآل محمد، یہ حیات نہیں ہے تو پھر کیا حیات ہے؟ یہ حیات اسی کو کہتے ہیں، الحسین حی، وہ حی القیوم کو مینیفیسٹ کر رہا ہے، وہ رحمت اللہ واسعہ ہے جس کی رحمت کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا کو مینیفیسٹ کرنے والا دسترخوان عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ جو 80 ایئرس کے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یہ میرا اسیر ہو گیا، میری محبت میں بس اب رچ بس گیا ہے، اس لیے اپنے بزرگوں کا ہاتھ چومیں، بزرگوں کا وجود ایک فیملی میں حدیث کے مطابق ایک نبی کے وجود کی طرح باعث رحمت ہے۔ بہت سے لوگ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آپ یا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی مل جائے، کسی طرح مجھے باہر کا ویزا مل جائے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں احادیث کو، وہ کہیں گے ہائے میرے خاندان میں زیادہ سے زیادہ بزرگ ہو، میں بار بار بزرگوں سے ملوں،
کہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بار بار جائیں، بار بار نانی نانا دادا دادی سے ملائیں، وہ دیکھیں گے کہ آپ کتنا احترام کر رہے ہیں، کتنی عزت کر رہے ہیں، وہ برکت وہ رحمت جو ہے وہ اسی طرح منتقل ہوتی چلی جائے گی. سو سمانین میں انسان بن جاتا ہے اسیر، محبت اسیر، اسارت محبت الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے. اور یہاں نہ جانے کتنے سالوں سے عبادت ہو رہی ہے. یہ تو انسانوں کے بارے میں بتایا، لیکن جس بارگاہ میں 40 سنہ 40 سال 50 سال I don't know 60 years کتنے سالوں سے یہ بارگاہ مسلسل ذکر معصومین سے معطر ہو رہی ہے. یہ خادمین، یہ والنٹیئرز، یہ بانیان مجلس، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. کہتے ہیں ہم ایک عزادار ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جو خادمین ہیں جو یہ فرش بچھاتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے وہ بازو ہوتے ہیں معصومین کے لیے. یأنس و یحدث لہم، بانیان مجلس، خادمان مجلس، آپ جس طرح سے بھی امام کی خدمت کر رہی ہیں، کہتے ہیں نا ہم خادم ہیں، امام میزبان ہے. میزبان اور خادم، اب گھر میں اگر کوئی مہمان دعوت ہو بہت بڑی تو جو فرینڈز فیملی والے آپ کی مدد کرتے ہیں کچن میں، آپ سب کو کھلاتے ہیں، اور پھر میزبان اور جنہوں نے ہیلپ کیا وہ سب بیٹھ کے آرام سے بات میں گپ شپ کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں نا. یہی الفاظ ہمیں ملتے ہیں، یأنس و یحدث لہم. خادمان مجلس اور میزبان جو معصومین ہیں وہ بات میں خلوت کرتے ہیں، معصوم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، انسیت ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر نیاز کھاتے ہیں، نیاز روحانی، نیاز جسمانی. یہ خدمت ہے. میرے نبی نے مولا علی سے کہا یا علی ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبینا. اے علی، ملائکہ خادم مجلس عزا کے خادم بن جاتے ہیں. اے علی، یہ ملائکہ ہمارے خادم ہیں، ہمارے محبوں کے خادم ہیں. عزاداران کی خدمت کرنے والے اور عزاداری میں آنے والوں کی خدمت در حقیقت ملائکۃ اللہ کر رہے ہیں. صلوات بھی انشاءاللہ یہ مجلسیں اسی طرح جاری ساری رہے. اور اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے، اس میں جو دنیا ہے پوری میٹاورس کی دنیا، ہمارے بچے تو سب جانتے ہیں نا. سو میٹاورس خود ایک دنیا ہے، اور یہ آخری زمانے کی نشانی ہے کہ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اور وہاں پر ہمارے ایویٹارز ہوتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے ہم بھی ایویٹارز ہوں، ہماری مجلسیں وہاں پر بھی ہوں جو آرٹیفیشل دنیا ہے، جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، جسے کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی. وہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں امام بارگاہ خریدنے کی، انشاءاللہ شاہ شہیدان بھی وہاں پر قائم و دائم ہو. ٹھیک ہے، یہ الہام سمجھ رہی ہوگی ہماری بچی، تائلہ سمجھ رہی ہوگی ہماری پیاری، بہت سی بچیاں سمجھتی ہیں کہ یہ دنیا اتنی وسیع ہوتی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ خدمت کا موقع ہمیں انشاءاللہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ اور اس میٹاورس کی دنیا میں بھی ہم مجلس حسین ابن علی برگزار کریں. صلوات. یا علی یا علی یا علی یا علی مدد. کچھ سوالات جن سے ریلیٹڈ ہوئے تو میں جلدی سے کچھ نکات بتاتی جاؤں کہ پروردگار عالم نے جنوں کو بہت طول عمر دی ہے. جن
یا کافر ہوتے ہیں یا مسلمان عاشق علی ہوتے ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے ان میں. کیوں؟ کیونکہ وہ جن ابھی بھی زندہ ہے جو غدیر کے موقع پر بخن بخن لکا یا علی کہہ رہا تھا، وہ ابھی بھی زندہ ہے. تو ان کے لیے کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں، ابھی کچھ بھی کنفیوژن نہیں ہے. تو اس لیے وہاں صرف دو ہی لوگ ہوتے، دو ہی گروہ ہے، ایک کافروں کا جو اللہ کو انکار کر رہے ہیں، اور جو اللہ کو مان رہا ہے تو وہ تو یقیناً سب کو مان رہا ہے، وہ اثنا عشری ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہا یا علی شیعتک شیعت اللہ، اے علی جو تیرا شیعہ ہے نا، تیرے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ اللہ کا پیروکار ہے. انصاروں کا انصار اللہ، جو تیری نصرت کرتا ہے وہ اللہ کی نصرت کر رہا ہے. اولیاء کا اولیاء اللہ، جو تیرا ولی محب ہوگا وہ اللہ کا ولی ہے. وحزب کا حزب اللہ، جو علی کے لشکر میں ہوں وہ لشکر الہی میں ہے. اللہ علی جدا نہیں. کافروں میں یا علی والے ہیں یا منکر خدا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں. جعفر جنی کا آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں اس کی ڈیتھ ہوئی، جو اس دور سے تھا جعفر، ہے. اور باقاعدہ علماء نے ان کی وفات پر مجلس برگزار کی، عزاداری کی. کون ہے جعفر جندی؟ آپ سب جانتے ہیں، جو کرب و بلا آیا تھا. وہ مسلمان اجنہ کا کنگ تھا، ٹھیک ہے، کنگ ہے، اور اس کے سر پہ تاج تھا، بہت بڑی شخصیت. اور دن تھا اس کی شادی کا، وہ بیٹھا ہوا تھا تخت پہ ایز اے دولہا کے طور پر، گروم کے طور پر. اور اتنے میں اس کو رونے کی آواز آتی ہے. جب رونے کی آواز آتی ہے تو پوچھتا ہے کیا ہے، تو بتایا جاتا ہے کرب و بلا میں ایک عجیب امتحان ہو رہا ہے، اور وہ اپنے گروہ کے ساتھ شادی چھوڑ کر جاتا ہے. یہ شادی چھوڑ کر جاتا ہے. اللہ کرے ہم اپنی شادیوں میں جب ربیع الاول کا مہینہ آئے، عبادتیں ہی عبادتیں ہی عبادتیں، نیکیاں نیکیاں. میں نے ایسی شادیاں دیکھی ہیں جس میں نیت یہ ہوتی ہے، دیکھیں مجلس حسینی ہماری غم اور خوشی دونوں کو زینبی بنا رہا ہے نا، اس میں نیت یہ ہوتی ہے شادی میں جو بھی شاپنگ کروں اس کو حضرت زینب قبول کرے. جو بھی وقت میں لگاتی ہوں، اسپینڈ کرتی ہوں، انویسٹ کرتی ہوں، اس کو حضرت زینب قبول کریں. میں نے بعضوں کی تھیم دیکھی ہے، ان کی تھیم یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہمارا ایک ایک پینی، ایک ایک ریال، ایک ایک پیسہ جو ہے وہ محبین زہرا کے گھرانوں میں جائے. اگر ہیئر ڈریسر لا رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر سلون والے آ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے چاہنے والے. اگر کوشش یہ ہے کہ جن کو ہم دے رہے ہیں ڈیکور کے لیے وہ بھی اپنا ہی کوئی ہو. یہ ایک تھیم ہونی چاہیے نا. گفٹ دے رہے ہیں تو وہ بھی کتابیں دے رہے ہیں. یہ جو کتاب ہے باہر سیل پر ہے نا، 40 Steps to Forever، وہ 20 آئی ڈونٹ نو کتنے ٹائمز اسی لیے پبلش ہوئی ہے کہ لوگوں نے شادیوں میں اس کو بانٹنا شروع کر دیا. 500 گیسٹ ہے، 500 کتابیں دے رہے ہیں. کپڑا پہنا ختم ہو جاتا ہے لیکن کتاب ہمیشہ رہتا ہے. کنیزان زہرا کے پرس میں کتاب ہونی چاہیے. گاڑی میں آپ بیٹھے، کار میں، اگر کار وداؤٹ بک ہے تو اس کا مطلب ہے ہم شاید وقت ضائع کر رہے ہیں. کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹریفک ہے، آپ پڑھ رہے ہوں. حتیٰ جو ڈرائنگ روم ہے اس میں مہمان بیٹھا ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر جاتے ہیں، آپ مہمان کی آنکھوں کے سرور کے لیے سب انتظام کرتے ہیں، ثواب ملے گا، بہت اچھا ہے، ثواب ہے، اجر ہے کہ آپ بہترین چیزوں سے اس کو ڈیکور کرتے. لیکن کاش کچھ کتابیں بھی وہاں پہ رکھ لیں تو وہ جب بیٹھا ہوگا دیکھے گا. جیسے تصویریں رکھتے ہیں وہ دیکھتا ہے، پھر ہم تصویروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کنورسیشن شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح کنورسیشن وہ کتاب کے بارے میں شروع ہو جائے. آپ اگر آیت اللہ بہجت سے ملنے جاتے، آپ جس عالم کے پاس جائیں اس کے ارد گرد کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، صحیح ہے نا. وہ جو جن سے ملتے ہیں سب سے وہ کتابیں اٹھاتے ہیں، کتابوں کی باتیں ہوتی ہیں. ہم ہے ہی کتاب والے ہیں، ہمارا معجزہ ہے ہی کتاب، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کہتے ہیں جعفر جنی اپنی شادی کو اس طرح سے چھوڑ رہا ہے حب الحسین میں، اور آتا ہے اور مولا سے کہتا ہے میں مدد کروں گا. مولا فرماتے ہیں
اللہ کا حکم یہ ہے کہ طبیعی حالات میں حق و باطل کا صحیح عشق الہی کا ایک حسین سا مکتب یہاں پر قائم ہو. اگر کچھ اعجاز دکھانا ہو تو اے جعفر جنی میں تجھ سے زیادہ حکم الہی سے اعجاز دکھا سکتا ہوں, معجزہ کر سکتا ہوں. سب دلوں کو مقلب القلوب کے حکم سے جو ہے وہ زبردستی حسینی بنا دوں یا کچھ بھی بنا دوں, وہ اللہ کی مشیت نہیں ہے. آپ نہیں لیتے اس کی مدد, نہیں لیتے اس کی مدد. کہتے یہ جن جو ہیں اس طرح سے ایک کافر ہے, ایک مسلم ہے اور محب علی ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے. اچانک سے ایک شخص آتا ہے, بالکل عجیب غریب اس کی شکل تھی, خوفناک سی. اس کو دیکھ کر سارے اصحاب ڈر جاتے ہیں. تو نبی فرماتے ڈرو نہیں, یہ ایک جن ہے اور مجھ سے سوال کرنے آیا. اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور پھر اس جن نے کہا کہ سب ڈر رہے ہیں اصحاب, میں اپنا تعارف کرواتا ہوں. انل حام ابن ہیم ابن حامس ابن ابلیس, میں حام ابن ہیم ابن حامس ابن ابلیس ہوں, اور میں اس وقت سے ہوں جس وقت سے آدم حبوط کر کے عرض پر آئیں, زمین پر آئیں. یا رسول اللہ, میرا ایک سوال ہے, اس سوال کا آپ جواب دیجئے. دیکھیں اس زمانے سے نبی کے زمانے تک جن اتنی طولانی عمر پاتے ہیں. انشاءاللہ یہاں پر ہمارے ساتھ ساتھ بہت ہی ہم سے زیادہ بہترین عزادار اجنہ بھی عزاداری کر رہے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے, اگر آپ فارسی جانتے ہو آپ گوگل کریں. آیت اللہ بہجت جن کے بارے میں بہت کہانیاں سناتے ہیں, بہت گفتگو کرتے ہیں, سارے کلپس موجود ہیں. صحیح آپ کو مل جائے گا. اپہارات ہمارا یوٹیوب ٹائپ کا ہے پرشین والوں کا, تو ویسے بھی ٹائپ کریں, فارسی میں کریں تو فوراً آپ کو مل جائے گا. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ شخص آ کر, یعنی جو جنی شخص ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ میں شروع سے ہوں یا رسول اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے سب نے اور ابلیس نے ہم سے قسم لی کہ ہم آدم اور ان کی اولاد کو گمراہ کریں اور انبیاء کے قریب جانے نہ دیں. تو جیسے ہی حضرت آدم نے اپنی تبلیغ شروع کی تو ہم نے جا کر آدم کو اذیت کرنا شروع کیا. جیسے ہی اذیت کرتے تو ایک نورانی شخص حویدا ہوتا, ظاہر ہوتا, اور ایک نہایت رعبدار آواز کے ساتھ اس طرح سے دفاع کرتا کہ ہم سب ڈر کے بھاگ جاتے. ہم نے کہا ضرور یہ آنے والا نبی ہے. لیکن آدم کے بعد کون آئے؟ دوسرے انبیاء آئے, لیکن وہی شخص پھر آئے. ہم نے کہا یہ تو نبی نہیں ہے, کیونکہ نبی تو سام آگے, سام کے بعد شیس آئے, شیس کے بعد حضرت یعقوب آئے, ادریس آئے, اور وہ شخص آ کر ہمیں اذیت کرنے نہ دے انبیاء کو. انبیاء اور انبیاء کے چاہنے والوں کو جو ہم چاہتے تھے دور کرے, وہ دور نہیں کرنے دیتا تھا. یہاں تک کہ اب ہمیں پتہ چلا آپ آ گئے, آپ خاتم ہیں, آپ فائنل نبی ہیں. اب ہم بالکل حیران ہو گئے کہ وہ نور کون سا تھا جو ہر دفعہ آ کر ہر نبی کی حمایت اور دفاع کرتا تھا. اب آپ بتائیں یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا اگر دیکھو گے تو پہچان لو گے. کہا ہاں بالکل. اتنے میں آواز دی, یا علی ارفع رأسک, اے میرے علی اپنے رأس کو بلند کریں. جیسے ہی چہرے نورانی امیر المؤمنین کو دیکھا تو کہا ہاں یہی ہے وہ جو حامی انبیاء ہے, یاور اوصیاء ہے. پوچھا کون ہے یہ, بتاؤ مجھے. تو نبی نے فرمایا ھذا اخی و وارثی و موضع سری و خلیفتی, ھذا یعصوب الدین قائد الغر المحجلین مولا الکونین ابا الحسنین یعصوب الدین مظہر العجائب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب ہے.
ان اللہ خلق من نور علی 70,000 ملائکہ. کبھی فضائل کو روتے ہوئے سنیں اور پڑھیں. کیوں اللہ نے نور علی ابن ابی طالب سے 70,000 فرشتے بنائے؟ اپنے آپ سے ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کریں. نور علی سے 70,000 ملائکہ کیوں بنائے؟ کہاں ہیں وہ؟ کیا کر رہے ہیں وہ؟ کیوں نہ ہم ذکر علی کریں؟ کیوں نہ ہم اس نور کو اپنے سے قریب تر کریں؟ ان اللہ خلق من نور علی ابن ابی طالب 70,000 ملائکہ یستغفرون لہ ولمحبی الی یوم القیامہ. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ آپ جیسے علی سے عشق اور محبت کرنے والوں کے لیے قیامت تک آپ کی ترقی، بلندی، تکامل، نور اعلیٰ علیین تک لے جانے کے لیے وہ دست بے دعا ہوتے ہیں، طلب استغفار کرتے ہیں. جس طرح اللہ نے ملائکہ سے کہا یا ملائکہ اشہدکم، اے ملائکہ تم گواہ رہو. کس بات پہ گواہ رہو؟ ان تسبیحکم و تقدیسکم و تحلیلکم الی یوم القیامت لہذہ المرأة ولمحبیہا. یہ جتنی تمہاری تسبیحیں ہیں نا، تقدیسیں ہیں نا، یہ سب کے سب جناب زہرا اور ان کے چاہنے والوں تک اس کا اجر و ثواب ملے گا. اب دل چاہتا ہے نا چادر زہرا سر پر ہو، محبت زہرا بنت زہرا دل میں ہو، تاکہ قیامت تک کی ملائکہ کی تسبیح اور تقدیس اور تحلیل میں آپ کا حصہ موجود ہو. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج نواں سٹیپ ٹائم بہت کم ہے. تسعہ پہ میں نے آپ کو بتایا 9 بیوٹیفل نمبر، اور نواں قدم ہمارا الجار ثم الدار ہے. الجار ثم الدار، پہلے دوسرے پھر میں. میں ریسنٹلی ابھی نجف اشرف میں تھی تو ایک بہت بڑے عارف آیت اللہ بہجت جیسے، ان سے ملاقات تھی خصوصی. تو آخر میں جیسے ہم کہتے ہیں نا دعا کیجئے ہمارے لیے، بالکل حرم کے پاس ہی ان کا مکتب ہے. تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ میں آج تک اپنی زندگی میں اپنے لیے میں کر کے گیا ہی نہیں ہوں حرم علوی میں، کیونکہ مجھے علی نے میں نہیں سکھایا. میں ہمیشہ دوسروں کی نیابت میں حرم میں جاتا ہوں، ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے جاتا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں جاؤ، اب میں کیا کروں؟ میں جاتا ہی ہوں. اب میں جاؤں اور کہاں جاؤں؟ دیکھیں، آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کریں، آپ کا حصہ بڑھتا جائے گا. کہتے ہیں نا ایک بچی ایک دکان میں گئی تو بہت مؤدب، بہت اچھی سی تھی، اخلاق والی تھی. تو دکاندار کو بڑی اچھی لگی، کہا واو تم اتنی کیوٹ ہو، اتنی اچھی ہو، یہ جو یہاں کینڈیز پڑے ہوئے لے لو. تو وہ کہتی ہے انکل میں نہیں لوں گی، آپ مجھے دیں. کہا او کتنی اور ادب والی ہے. لیکن وہ چلاک تھی، اس نے کہا میرا ہاتھ چھوٹا سا ہے، آپ دیں گے، آپ کا ہاتھ بڑا سا ہے، مجھے زیادہ ملے گا، اور زیادہ چاہیے. ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے، نادر شاہ ایک کنگ تھا نا، وہ جب بھی فتح کرنے جاتا تھا خود آگے لشکر پیچھے. اس نے دیکھا ایک بچہ جا رہا ہے مکتب قرآن پڑھنے، اس کے ہاتھ میں ایک پارہ ہے قرآن کا. بچے سے پوچھا کون سا سورہ پڑھ رہے ہو آج کل؟ اس نے کہا سورہ فتح، یعنی وکٹری والا سورہ. تو اس نے فعال نیک نکالا، کہا او اس کا مطلب ہے ابھی جو میں جا رہا ہوں جس ملک کو فتح کرنے مجھے فتح ملے گی، کیونکہ یہ بچہ سورہ فتح پڑھ رہا ہے آج کل. ایسے ہی ہمیں ہر بات پہ اچھا سوچنا ہے نا، بہانے سے پازیٹیو انرجیز کو اپنی طرف لانا ہے. اس نے کہا اب تو مجھے فتح ملے گی. ایک سکہ نکالا، اس کو دیا، کہا نہیں میں نہیں لیتا. کہا کیوں؟
کہا ماما مجھے ماریں گی، یہ کہاں سے لائے، چوری کی ہے؟ کہا ماں سے کہنا، کنگ نے دیا ہے، نادر شاہ نے دیا۔ کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر میں ماں سے کہوں گا کہ ایک کنگ نے ایک سکہ دیا تو ماں نے مجھے مار دینا ہے، کنگ ہو سکہ دو گے؟ تو کہا اچھا اپنا دامن پھیلا۔ اس نے دامن پھیلایا اور اس نے سکے اس کے اوپر پھینکتا چلا گیا اور دامن بھر کے بھاگ کے ماں کے پاس گیا۔ بہت زیادہ چاہیے رب سے، الجار ثم الدار، الجار ثم الدار۔ ہماری جانیں قربان ہو دختران امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر۔ شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، ناشناس ہو کر دختران علی رات کی تاریکی میں جس طرح کبھی کبھی روضہ رسول پر جاتی تھی، اسی طرح محروموں کے گھروں میں بھی یہ کم بتایا جاتا ہے، مدد کے لیے، دوسروں کی فکر، الجار ثم الدار، غریب پروری، خدمت خلق، وہ خوبصورت زینبی قدم ہے جس کو تمام انبیاء نے اٹھایا۔ یہ حدیث اتنی پیاری ہے، خصلتان، دو صفات ہیں، لیس فوقہما شیء، اس سے بالاتر کچھ اور نہیں ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ الایمان باللہ، ڈیفینیٹلی توحید اللہ، اور اس کے بعد اللہ اور اللہ والوں کو دل میں رکھ لے۔ اب کیا کریں؟ نفع الاخوان، آپ کے وجود سے سب کو فائدہ ملے، نفع، منافع، مفید ہونا، لوگ آپ کے ذریعے خوش ہو۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی کو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، فاضل لنکرانی قسم کھا کے کہتے ہیں میں 80 سال کا ہو گیا، مجتہد مرجع کہتے ہیں، مجھ سے ایک جملہ یاد رکھو، وہ یہ ہے، واجبات کے بعد اگر زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونا ہے تو جتنا ہو سکے لوگوں کے مسائل حل کرو، حل کرو، آپ کے ذریعے لوگوں کے مسائل مشکلات حل ہو، اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ الجار یعنی پہلے دوسرے، ثم پھر، دار پھر میں خود، دار یعنی گھر، میں بعد میں، پہلے دوسرے، جار کہتے ہیں ہمسائے کو۔ سب مل کر کہیں الجار ثم الدار، پہلے دوسرے، دوسروں کی خدمت کرنا، کتنا اس کا اجر ہے، کتنا اس کا ثواب ہے۔ احادیث میں یوں کہا ہے من سعی فی قضاء حوائج الناس۔ اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، سعی کا مطلب ہے، سعی صفا و مروہ ہے نا، سعی یعنی کوشش، لیس للانسان الا ما سعی، مشہور آیت ہے نا سورہ اعلیٰ کی کہ انسان کو وہی ملتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے، تقدیر میں اللہ نے یہی لکھا ہوا ہے، جتنی محنت کرو گے اتنا ملے گا، یہ تقدیر الہی ہے۔ سعی و کوشش، آپ کوشش کرتے ہو، صرف کوشش، ٹھیک ہے، کام شاید نہ ہو، آپ دو لوگوں کو آپس میں ملانا چاہ رہے، لڑائی ہو رہی ہے، آپ نے کوشش کی، انہوں نے دوستی نہیں کی، رشتہ کرنے کی کوشش کی، ان کا رشتہ نہیں ہوا، لیکن آپ نے کیا کی؟ کوشش۔ اس کوشش کو بار بار معصومین نے لکھا ہے، آپ کی نیت پاک، آپ چاہ رہے تھے یہ کام ہو جائے، آپ نے قدم اٹھائے لیکن وہ کام نہیں ہوا، من سعی، اونلی سعی، صرف محنت کی ہے، تو اس کے لیے اجر ہے 9,000 من عبادہ، 9,000 9,000 سال عبادت سے زیادہ آپ کو نور، قربت، سفر، قرب الہی کا آپ طے کریں گی جب آپ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ آئیے در ام زینب پر گفتگو کر رہی ہیں اپنے بابا سے، پوچھتی ہیں یا ابتا کیف القاک، دیکھو کتنی فکر ہے ہماری، دوسروں کی فکر، کیف القاک، کہ میرے چاہنے والے آپ سے کہاں ملیں گے، یا این القاک، کہاں ملیں گے،
یوم الفزع الاکبر، یوم الموقف الاعظم، وہ جو سب سے بڑا دن ہے، قیامت کا دن، اس دن آپ کہاں ملیں گے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، میری کنیزیں آپ کو کہاں دیکھیں گی؟ مجھے خبر دیجئے، مجھے فکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا عند باب الجنہ، جنت کے دروازے کے پاس۔ تو کہا نہیں بابا، وہاں تک اگر نہ پہنچی میری کنیزیں تو؟ کہا عند الحوض الکوثر، اس سے پہلے حوض کوثر ہے۔ تو کہا اگر وہاں تک بھی نہ پہنچے تو فرمایا عند الصراط، اس سے پہلے صراط ہے۔ کہا عند الصراط، کہا اگر صراط میں بھی ڈگمگا گئے اور پیچھے چلے گئے تو کہا عند المیزان، جہاں ناپ تول ہو رہا ہوگا۔ کہا اگر وہاں بھی نہ پہنچے تو میرے بابا آپ کہاں ملیں گے؟ یہ ہے ام زینب کا درد دل، دوسرے دوسرے دوسرے۔ تو فرمایا عند شفیر جہنم، نار جہنم کے قریب، اگر وہاں تک بھی کوئی چلا گیا، وہاں آپ کو جد زینب کبریٰ کا جمال ملے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الجار ثم الدار، الجار ثم الدار، انشاءاللہ یہ وہ حسین قدم ہے جس کے ذریعے ہم قلب زینب کبریٰ میں خوب جگہ بنا سکتے ہیں۔ اور کیا خوب حدیث ہے، میں اکثر یہ حدیث سناتی ہوں، ان اللہ اعطی عشرۃ اشیاء لعشرۃ نساء۔ آخری حدیث اور مصائب کی طرف جاتے ہیں ہم۔ اللہ نے 10 چیزوں کو 10 خواتین کو دیے، 10 بڑی بڑی صفات 10 بڑی بڑی خواتین کو دیا۔ ان اللہ اعطى التوبہ، توبہ توبہ لزوجتی آدم، حضرت حوا کو، حضرت آدم توبہ کر رہے ہو تو نبی اللہ ہے، لیکن حوا توبہ کر رہی، اس کو اللہ نے دیکھا، اللہ نے دیکھا، کہا یہ توبہ۔ جمال، مہربانی لسارہ، جناب سارہ بہت مہربان۔ جب معراج پر کیا منظر دیکھا ہمارے حبیب نے، حبیب اللہ نے، حبیب قلوب بھی ہے نا، طبیب قلوب بھی ہے نا، کیا دیکھا کہ مسلمانوں کے بچے جب مر جاتے ہیں تو جناب سارہ اور ابراہیم ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم یہاں دنیا میں خیال رکھنے والے سارہ و ابراہیم ہیں، اور اگر آپ جیسے شیعوں کے بچے دنیا سے چلے جائیں والدین سے پہلے، تو فاطمہ تو زہرا تو ربیہم، بی بی خود ان سے محبت، ان کی تربیت کر کے حسین بنا کے والدین کی خدمت میں دیں گی۔ یقین آتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ مقام ہے، یہ ہے وہ جمال سارہ۔ نمبر 2، نمبر 3 ہمیں بتایا جاتا ہے حرمہ لزوجت ایوب والحفاظ لزوجت فرعون، کہ حرمہ کہتے ہیں اس احترام کو، اس حفاظ کو، کہ جناب ایوب پر بہت سی مشکلات آئی تھیں، لوگوں کے سامنے زوجہ ایوب جن کا نام رحمہ بتایا جاتا ہے بیان نہیں کیا۔ غیرت، غیرت کی صفت کہ شوہر کی برائیاں کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اس لیے ان کا بڑا مقام ہے زوجہ ایوب کا۔ اور حرمہ، احترام، عزت ہے زوجہ فرعون جناب آسیہ کے لیے۔ اور پھر کہا والحکمہ لبلقیس والعقل لبلقیس والحکمہ لزلیخا، حکمت جناب زلیخا کو دی اور عقل و درایت جناب بلقیس کو اللہ نے دی۔ اور اب آتے ہیں لِأُمِّ موسیٰ صبر، ام موسیٰ کو صابرہ بنایا کہ اپنا بیٹا دیا تو اللہ نے نبی بنا کر انہیں واپس دے دیا۔ اور پروردگار عالم نے صفوہ دیا ہے جناب مریم کو۔ صفوہ کسے کہتے ہیں؟ صفوہ یعنی ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے چن لیا جناب مریم کو۔ کہتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے فاطمہ تو خیرت اللہ، فاطمہ اللہ کی چنی ہوئی مصطفیٰ اللہ، فاطمہ تو زہرا۔ ہم کہیں گے ہم نے بھی جناب زہرا کو اپنا سیدہ چن لیا ہے، ہم سب اپنے
راست ہم کہتے ہیں سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے یا فاطمہ یا زینب. یہ یا علی کہنے سے کم نہیں ہے. جب بھی ذرا کمزور ہو جائے ایمان کہیں یا فاطمہ یا فاطمہ. والرضا لخدیجہ والعلم لفاطمہ. اللہ نے رضا کی صفت جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دی. علم کی صفت مادر ائمہ کو دی. رضا وہ صفت ہے جس میں توبہ بھی ہے، جس میں حفاظ بھی ہے، جس میں رضا صبر بھی ہے، عقل بھی ہے، حکمت بھی ہے. تمام خوبیوں کو جمع کریں تو رضا، اللہ سے راضی رہنا. رضا کا رضا کا رضا کا. کہتے جناب سیدہ کا آخری جملہ یہی تھا، یا اللہ تیری خوشی، یا اللہ تیری خوشی، یا اللہ تیری خوشی. انت المنا فوق المنا. یہ یاد کریں، بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی سی باتیں. یا اللہ تو میری تمنا ہے. منا کہتے ہیں آرزو، یا مائی ٹرولی ڈیزائر فار واٹ آئی ایم لانگنگ. آرزو یہ باطنی. انت المنا فوق المنا. یہی رضایت الجار ثم الدار. یہی چیز آپ کو کرب و بلا میں نظر آتی ہے نا. آپ دیکھیے کون ہے شہزادہ علی اکبر. کون ہے؟ ہم اور آپ نہیں جانتے. جانتے ہیں تو امام ہادی علیہ السلام. جناب ہادی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام نے زیارت نامہ شہزادہ علی اکبر میں یوں دعا کی ہے کہ بار الہ جنت میں مجھے رفاقت علی اکبر رزق میں عنایت فرما. کتنی بڑی بات ہے. امام دعا کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں مجھے رفیق بننا ہے شہزادہ علی اکبر کا. کیوں؟ کس لیے؟ ہم اور آپ کیا جانیں شہزادی کا رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے. اس لیے کہ جو انٹروڈکشن مولا حسین جناب علی اکبر کے بارے میں دے رہے ہیں، وہی انٹروڈکشن ایک شخص کو امام بناتا ہے. یا حضرت حجت کو یہی صفات امام بنا رہی ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص نبی نہ ہو لیکن شأن نبوت اس میں موجود ہو، جیسے امیر المومنین علیہ السلام نبی نہیں ہے لیکن شأن نبوت ہے. علی اکبر امام نہیں ہے لیکن شأن امامت ہے. تمام اس زمانے کے مسلمان یقین سے جانتے تھے کہ حسین کے بعد جو امام بنے گا وہ علی اکبر ہے. انہیں یقین تھا، پورا یقین تھا کہ اگر زندہ رہے یہی امام ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ شان امامت موجود تھی. امام نہیں تھے، وہ بننا بھی نہیں تھا لیکن شان امامت، تمام وہ صفات امامت کے موجود ہیں. فخر انبیاء ہے جناب علی اکبر، رکن اولیاء ہے جناب علی اکبر. کیا مقام، کیا رتبہ ہے. اب آپ سوچیں ایسی ہستی جب کرب و بلا میں مقتل کی جانب جانا چاہ رہی ہیں تو جو رخصت کا وقت آتا ہے نا، مقتل میں اور مجالس میں یوں پڑھا جاتا ہے کہ دو وداع نہایت سنگین وداع تھے. ایک مولا اور آقا امام حسین کا اور ایک جناب علی اکبر کا. اتنا وہ وقت سنگین تھا کہ بار بار خیمے کے پردے اٹھتے تھے اور بار بار ایک ہاتھ دوبارہ سے علی اکبر کو اندر لے جاتا. کبھی وہ ہاتھ ایک ننھا سا ہاتھ، ننھی سی سکینہ کا ہاتھ ہوتا. اہل عزا بڑی مشکل سے علی اکبر کو
اجازت ملی خیموں سے نکلنے کی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی جوان کا لاشا نکل رہا ہے۔ آخر کون ہے علی اکبر؟ یوسف لیلا، یوسف زینب، یوسف امام حسین ہے علی اکبر۔ میرا دل کہتا ہے ماں دعا کر رہی ہوگی، یا راد یوسف لابی، اے وہ رب جس نے یوسف کو اپنے باپ تک پہنچایا، میرا لال جا رہا ہے، میرا علی اکبر جا رہا ہے، وہ واپس آ جائے، ماں کا نور پھر نور سے مل جائے۔ اہل عزا، روایات کی یوں الفاظ ہے، معتبر کتابوں میں یوں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو دیکھا اور پھر نہ دیکھ سکے، فوراً نگاہیں زمین کی طرف کر دی، نظر الیہ نظر یائس، جو مایوسانہ نگاہ ہوتی ہے، پھر زمین کی طرف دیکھا اور گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد اپنی داڑھی کو پکڑا۔ عرب میں اگر کوئی بزرگ اپنی داڑھی پکڑ لے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اب تنہا رہ گیا، میں اب بے سہارا ہو گیا، میں اس عالم بڑھاپے میں اپنے جوان کو بھیج رہا ہوں۔ دشمن نے یہ منظر دیکھا تو دشمن ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا کہ حسین نے داڑھی کو تھام لیا ہے، علی اکبر جا رہا ہے، اور کہا جاؤ بیٹے جاؤ۔ علی اکبر چلے گئے، لیکن ابھی جدائی نہیں ہوئی، حسین نے ابھی دل نہیں اتارا، ابھی وہ اٹیچمنٹ ہے۔ جناب علی اکبر سر پہ امامہ رسول اللہ کا ہے، شانوں پہ عبا رسول خدا کی، شکل نبی کی طرح ہے لیکن آواز علی مرتضیٰ کی طرح۔ جب یوں رجز پڑا کہ اے دشمنوں آؤ، میں علی ابن الحسین ہوں، میں کہوں گی ہائے علی اکبر، اے میرے شہزادے، کاش آپ نے یوں اپنا تعارف نہ کرایا ہوتا، وہ جو دلوں میں بغض و کینہ تھا وہ سب نکل آیا۔ جناب علی اکبر رجز پڑھتے گئے اور جہاد کرتے رہے، آواز علی کی، شکل نبی کی، کوئی قریب نہ آ سکا، سب کو مارتے گئے، واپس آئے ہیں اپنے بابا سے ملنے۔ اب امام حسین نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا، جس طرح امام حسین نے بار بار وداع کیا نا، ایک دفعہ تو نہیں آئے خیموں کی طرف، علی اکبر بھی 2 بار آئے، 2 وداع ہے شہزادے علی اکبر کے۔ اب سینے سے لگا کر کہا ہے میرے بیٹے علی اکبر، اس دنیا کو میں کیا کروں تیرے بعد، بیٹا تو جا رہا ہے، جا رہا ہے، میں رک جاتا ہوں لیکن رک نہ سکے، خود بخود قدم اٹھ رہے ہیں۔ کہا بابا آپ نے اجازت دے دی، بابا میں تشنگی سے مر رہا تھا، میں آپ کی تشنگی دور کرنے آیا تھا، بابا آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا ہے میرے جوان، کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، تو سمجھتا باپ کے دل میں کیا گزر رہی ہے۔ جناب علی اکبر اب گئے، کہتے ایک شخص ابن ارزق کہتا ہے کسی کی جرت نہیں ہوتی شبیہ پیغمبر پر وار کرنے کی، علیہ آثام العرب، تمام عربوں کے گناہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اور اس نے کہا میں ایسا وار لگاؤں گا شہزادے علی اکبر پر کہ اس کا باپ ایسا روئے گا۔ واحد مقام ہے جہاں امام حسین نے عمر سعد پر نفرین کر کے کہا اے عمر سعد، نبی کے احترام میں اگر تو نے میرے علی اکبر کا احترام نہ کیا،
خدا تیری نسل کو قطع کر دے۔ اب یہاں علی اکبر جاتے ہیں، دشمن قریب نہیں آ سکتے، اس لیے دور سے پتھراؤ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اگر کوئی سوار سواری پر ہو اور پتھر پہ پتھر آئے تو سوار اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ وہ چہرہ نورانی آئینہ رسالت، جب آپ نے اپنا سر جھکایا تو ملعون نے آ کر ضربت آپ کے سر پہ لگا دی۔ جس طرح کوفہ میں علی امیر المؤمنین کا سر پھٹا محراب عبادت میں، ایک مرتبہ میدان کربلا میں پھر وہ سر پھٹ گیا۔ یہاں علی اکبر ہے، خون جا کر گھوڑے کی آنکھوں میں، گھوڑا دشمن کی طرف جا پڑا۔ اہل عزا دھیمی سی آواز نکلی، یا ابت علیک من السلام، اے میرے بابا میرا آخری سلام ہو۔ اے اہل عزا حسین آ رہے ہیں، حسین کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ولدی ولدی العلی، ولدی العلی، میرے آقا شہید ہوئے، لیکن اشقیاء نے کتنا رلا رلا کر اس پیاسے کی آنسو بہا بہا کر پیاسا ذبح کیا۔ ہائے میرے حسین، گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ وہاں دشمنوں نے کیا کیا؟ علی نام ہے نا، بغض علی میں آ کر علی اکبر کے بدن کو پارا پارا کیا۔ کہتے ہیں جب بقرہ عید ہوتی ہے ہم گوشت کے ٹکڑے کرتے ہیں نا، اور گوشت تقسیم کرتے ہیں، اس کو عرب کہتے ہیں اربن اربا۔ یا امام زمان آپ مجھے معاف کر دے، بڑے سخت مصائب ہے۔ یا صاحب العصر، یا فاطمۃ الزہراء، علی اکبر کے جسم کو اربن اربا، پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب امام حسین اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھتے ہیں، کہتے ہیں الدنیا بعدک العفا، یہ دنیا تاریک ہے علی اکبر، پروردگار عالم آپ کو کرب و بلا لے جائے۔ اگر آپ حرم حسین ابن علی تک پہنچے تو پہلے مولا کی زری کو نہ چھونا، پہلے علی اکبر کی زری پر جائیں جو متصل ہے۔ اپنا رخسار زری علی اکبر پہ رکھے اور کہ میرے آقا حسین، یہ وہی کام ہے جو آپ نے کرب و بلا میں کیا۔ حسین آپ پر ایک نظر خاص فرمائیں گے۔ حسین نے اپنے آپ کو بدن لاش علی اکبر پر گرا دیا۔ حسین کی روح پرواز کرنے لگی۔ کیا دیکھا؟ ایک ہاتھ آ کر کاندھے پر لگا، مڑ کر دیکھا تو دکھیاری بہن زینب ہے۔ اے میرے بھیا حسین، بوڑھا باپ جوان کا جنازہ نہیں اٹھاتا، آپ کی بہن زندہ ہے۔ واہ غربتا، اے جوانوں آؤ، علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ۔ واہ حسین